حاضرین و ناظرین و سامعین، ایک اہم بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس امید اور توقع پر کہ حضور قلبی اور بیدار مغزی کے ساتھ سماعت کریں گے، غور و فکر کے ساتھ میری ناقص باتوں کو سنیں گے۔ آج میڈیا کے کھمبے میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، میڈیا کے کنبے میں ہلچل مچا ہوا ہے، ہاہاکار ہے۔ وہ اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے جلسے سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ملا، کوئی نقطہ چینی والی باتیں نہیں ملی، کوئی شوشہ نہیں ملا، جس کو الیکٹرانک میڈیا اپنے اسکرین پر ہیڈ لسٹ میں دکھا تھا، پرنٹ میڈیا بڑے بڑے اکچھروں میں اسے شائع کرتا، پھیلاتا اور ہندوستان کی خوشگوار فضا کو آلودہ کرتا، گنگا جمنی تہذیب کو بدنام کرتا، اتحاد و اتفاق کا جنازہ نکالتا، بھائی چارہ کا جنازہ نکالتا، اسے کوئی شوشہ نہیں ملا۔ اس لیے میڈیا کے لوگوں میں یہ افسردگی ہے، صدمہ ہے کہ ایک اچھا خاصا موقع ہاتھ سے نکل گیا، چونکہ وہ جلسے سے پہلے اپنے نیوز میں چلا رہے تھے کہ ہم دارالعلوم دیوبند کے جلسے پر نظر بنائے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمیں آپ دیکھتے رہیے۔ شتروں سے پتا چلا ہے ایسے ایسے الفاظ گمراہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، شتروں سے پتا چلا ہے کہ ایک اہم فیصلہ لیا جا سکتا ہے، ہم نظر بنائے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر پورے پردیس سے چوٹی کے علماء، بڑے بڑے اکابر تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا حضرات سروے قانون پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آیا سروے قانون کا سمان کرتے ہیں یا ویرودھ کرتے ہیں؟ سروے قانون کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ جو کچھ آئے گا آپ سے شیئر کر دیا جائے گا، اس لیے آپ بنے رہیے، دیکھتے رہیے، آپ ہم سے جڑے رہیے۔ یہ سب ایک چال ہے، یہ سب ایک کھیل بیل ہے، یہ سب ایک تماشا ہے۔ اور یہ تماشا کیوں کیا جاتا ہے؟ ٹی آر پی کے لیے۔ ٹی آر پی کیسے حاصل ہو، چینل کو پرموٹ کیسے کیا جائے، وہ زہر افشانی سے ہو، اتحاد کا غارت کر کے ہو، بھائی چارہ کو ختم کر کے ہو، زہر افشانی اور زہر انگیزی کے الفاظ اور تلفظ کر کے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، ٹی آر پی حاصل ہو جائے۔ کسی خاص مخصوص قوم کو نشانہ بنانا پڑے تو پڑے، کسی خاص قوم کو نشانہ بنانا پڑے تو پڑے، لیکن ٹی آر پی حاصل ہو جاوے۔ کسی مذہب، کسی مدارس کو بدنام کرنا پڑے تو پڑے، لیکن ٹی آر پی حاصل ہو جاوے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بڑی جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو چرتر ہے آج کی میڈیا کی، جو پالیسی ہے آج کی میڈیا کی، جو دوہرا چہرہ ہے آج کی میڈیا کا، اگر یہی چہرہ آزادی کے وقت ہوتا
تو خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں خانس نہیں ہوں گا کہ یہ ہمارا یہ ملک، یہ پیارا ملک آزاد نہیں ہوتا، یہ چپراسی گری سے ملک آزاد نہیں ہوتا۔ اس لیے میڈیا کا جو کام ہے حق کو حق دکھانا، سچ کو سچ دکھانا، یہ میڈیا والے مدرسہ میں آتنک کے لیے گھستے ہیں کہ آتنک کو ڈھونڈے، آتنکی کو ڈھونڈے، دہشت گردی کو ڈھونڈے۔ کیا ملا ان کو؟ دارالعلوم الفت و محبت کا گہوارہ ہے، اخوت و انسیت کا پیغام دیتا ہے، اتحاد و اتفاق کا مرکز ہے، امن و امان کا محور ہے۔ یہ چیزیں اپنے چینل پر نہیں چلائیں گے۔ مدارس اور اہل مدارس پر ان کی خاص نگاہ ہوتی ہے، اور اسی لیے دارالعلوم پر نظر بنائے ہوئے تھے کہ کوئی مسئلہ مل جائے وہاں سے جس کو ہم پوری دنیا میں شیئر کریں گے، مدارس کو بھی بدنام کریں گے، اہل مدارس کو بدنام کریں گے، اور یہ مدارس اور اہل مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ایمان کے مضبوط دیوار ہیں، اس کے ذریعے اسلام کو بھی بدنام کرنے کا موقع ملے گا، ایمان والوں کو بھی بدنام کرنے کا موقع ملے گا۔ میں تو اولاً خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائی اور کسی انہونی سے اس کی حفاظت فرما لی، ورنہ دارالعلوم کو آڑ بنا کر تمام مدارس کو داغدار بنایا جاتا، تمام اہل مدارس کو نشانہ بنایا جاتا، تمام اہل مدارس پر تنقید سالہ کیا جاتا، تمام اہل مدارس پر ٹپڑیاں کی جاتی کہ یہ الفت و محبت کا پیغام دینے والے آج کیا کر بیٹھے۔ یہ میڈیا والوں کو اپنا چرتر بدلنا ہوگا اور حق اور سچ کو دکھانا ہوگا، اتحاد اور اتفاق کا پیغام عام کرنا ہوگا، جس سے سیکولر مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو، ہمارا یہ ملک مضبوط ہو، ہمارا یہ دیش آگے نکلے، ہمارا یہ دیش آگے بڑھے۔ وہ کام میڈیا کے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن نفرت کے پجاری ہیں، ایسے الفاظ کا تلفظ کرتے ہیں جس کو ایک سلیم الطبع انسان نہیں کر سکتا۔ مثلا مسلمان اور اسلام سے ان کو شروع سے دشمنی ہے۔ کرونا کال میں کیا ہوا؟ تبلیغی جماعت کو بدنام کیا، مرکز نظام الدین کو بدنام کیا، اور ایسے ایسے القاب سے نوازا، کرونا بم، کرونا جہاد۔ آج کوئی انسان اس الفاظ کو سنتا ہے تو سوائے تھوکنے کے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے سامعین، میری یہ ناقص رائے ہے کہ میڈیا والوں سے ہوشیار اور خبردار رہیں، اور تمام اہل مدارس سے ایک پہلے ویڈیو میں بھی شائع کر چکا ہوں، اہل مدارس سے گزارش ہے کہ دو کاموں کا خاص خیال رکھیں کہ ایک نوٹس اپنے صدر دروازے پر ضرور چسپاں کر دیں کہ کوئی میڈیا والے بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، اجازت کے بعد ہی داخلہ ملے گا۔ دوسرا، جب سروے ٹیم آپ کے یہاں جاتی ہے اس وقت میں آپ اپنا ایک کیمرہ ضرور رکھیں، اس وقت سروے ٹیم کے ساتھ بھی میڈیا کو جانے کی اجازت نہ ہو۔ ہاں، افسران، پولیس اہلکار اپنے ساتھ کوئی خاص کیمرہ لاتے ہیں تو ان کو لانے کی اجازت ہے، وہ بھی ویڈیوگرافی کریں اور آپ بھی اپنا ویڈیوگرافی کریں۔ یہ مسالہ ڈھونڈ رہے ہیں،
مدارس کو بدنام کرنے کی، اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، وہاں سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ملا، کوئی نقطہ نہیں ملا، کوئی شوشہ نہیں ملا، اس لیے بخلائی ہوئی ہے۔ ان کے کھمبے میں ہلچل ہے، ہاہاکار ہے کہ ٹی آر پی کیسے ملے، چینل کو پروموٹ کیسے کیا جائے۔ اس لیے وہ کبھی اور کسی وقت آپ کے مدرسے میں گھس جائے گی اور آپ کے مدرسے کو، آپ کو بدنام کرنے کی سعی اور کوشش کرے گی۔ لہذا تمام ہی لوگوں سے اپیل اور گزارش ہے کہ اس ناقص رائے پر ضرور عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔